کبھی سوچا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ آخر آئے کہاں سے تھے؟ آج کی کہانی ایک ایسے ہی راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ یہ کہانی ہے دو ایسے نیک اور عزت دار انسانوں کی جو وقت کے ساتھ ساتھ دیوی اور دیوتا بن گئے اور لوگ ان کی عبادت کرنے لگے۔ اور یہ کوئی عام نام نہیں ہے، یہ وہ نام ہے جن کا ذکر خود قرآن پاک نے کیا ہے۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا جس سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہیں سے ہماری آج کی کھوج شروع ہوتی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیسے دو لوگ جن کی لوگ اتنی عزت کرتے تھے وہ اچانک پوجے جانے لگے۔ چلیں اسی حیران کن سفر پر چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیسے عزت اور عقیدت عبادت میں بدل گئی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب لات اور عزا دیوتا نہیں بلکہ اپنی نیکی اور اچھے کردار کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ اس کہانی کے دو مرکزی کردار ہیں۔ ایک طرف ہے لات، ایک ایسا نیک آدمی جو مکہ آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، انہیں ستو گھول کر پلاتا تھا، اس کی سخاوت کے چرچے پورے عرب میں تھے۔ اور دوسری طرف تھی عزا، ایک ایسی خوبصورت اور پاکباز خاتون کہ لوگ کہتے تھے کہ اگر کوئی اسے بری نظر سے دیکھ لے تو بیمار پڑ جاتا ہے۔ انہی خوبیوں نے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے بے پناہ عزت پیدا کر دی۔ اب جب دو اتنے نیک اور مشہور لوگ تھے تو لوگوں نے سوچا کیوں نہ ان کی شادی کروا دی جائے، لیکن شادی کی رات کچھ ایسا ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ وہ دونوں پراسرار طور پہ غائب ہو گئے۔ بس اسی گمشدگی نے طرح طرح کی کہانیوں اور افواہوں کو جنم دے دیا۔ لوگوں نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، اور یہیں سے ان کے نام پر بت بنانے اور انہیں پوجنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور یہیں سے عرب میں شرک کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ نئے بت کس طرح پورے عرب معاشرے پر چھا گئے اور لوگوں کی زندگیوں کا حصہ بن گئے۔ اب ہر بت کی ایک خاص ذمہ داری تھی۔ مطلب لوگوں کا ماننا تھا کہ لات خوشحالی اور زرخیزی دیتا ہے، عزا تو اس سے بھی طاقتور سمجھی جاتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ دن اور رات، بارش اور تقدیر سب اس کے کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح منات کو قسمت اور وقت کی دیوی مانا جاتا تھا، اور کعبہ کے اندر رکھے سب سے بڑے بت ہبل سے مستقبل کے فیصلے پوچھے جاتے۔ اچھا، تو ان کی پوجا ہوتی کیسے تھی؟ بہت عجیب و غریب رسمیں تھیں۔ لوگ ان کے نام کی قسمیں کھاتے، جانور قربان کرتے اور ان کا خون بتوں پر ملتے تھے۔ سونے چاندی کے تحفے چڑھائے جاتے، اور گمراہی اس حد تک بڑھ گئی کہ لوگ لات اور عزا کو اللہ کا بیٹا اور بیٹی ماننے لگے تھے۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ عرب کی سرزمین پر ایک نئی صبح طلوع ہونے والی تھی۔ اسلام کی آمد کے ساتھ ہی ان جھوٹے خداؤں کے خاتمے کا وقت آ گیا۔ فتح مکہ کے بعد جب اسلام کا بول بالا ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تمام بتوں کو توڑ دیا جائے۔ شروعات ہوئی طائف میں موجود لات سے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا گیا، جنہوں نے نہ صرف لات کے بت کو توڑا بلکہ اس کی بنیادیں کھود کر وہاں مسجد تعمیر کر دی۔ لیکن عزا کی کہانی وہ تو اور بھی زیادہ عجیب ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو وادی نخلہ بھیجا گیا، جہاں عزا سے منسوب 3 درخت تھے۔ انہوں نے پہلا درخت کاٹا، کچھ نہیں ہوا، پھر دوسرا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ، تم نے ابھی عزا کو ختم نہیں کیا۔ لیکن جب تیسرے درخت کی باری آئی تو جو منظر سامنے آیا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ ایک شیطانی شکل کی برہنہ عورت بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ نمودار ہوئی اور غصے سے اپنے دانت پیسنے لگی۔ اس خوفناک شکل کو دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے ڈرنے کے بجائے ایک تاریخی اعلان کیا۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان تھا۔ اور بس یہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنی تلوار کا ایک ہی وار اس کے سر پہ کیا اور وہ پورا وجود جل کر راکھ ہو گیا۔ اس دن کے بعد عرب سے عزیزہ کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ یہ سلسلہ یہیں نہیں رکا۔ قسمت اور تقدیر کے بت منات قوا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تباہ کیا۔ یوں عرب کے طاقتور ترین بتوں کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تو یہ تو تھی کہانی، لیکن اس پوری کہانی کا اصل سبق کیا ہے؟ آخر اسلام میں شرک کو اتنا بڑا، اتنا ناقابل معافی گناہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہمیں لات اور عزا کی کہانی سے ملتا ہے، اور یہ اسلام کے سب سے بنیادی عقیدے یعنی توحید سے جڑا ہوا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت گہری مثال دی جاتی ہے۔ سوچیں کہ ایک وفادار شوہر ہے جو اپنی بیوی کو ہر خوشی دیتا ہے۔ وہ اس کی شاید ہر چھوٹی موٹی غلطی معاف کر دے، لیکن بے وفائی
وہ کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ جو ہمارا خالق ہے ہمیں سب کچھ دیتا ہے، وہ ہمارے بہت سے گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اپنی عبادت اور حاکمیت میں کسی اور کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ تو شرک کا سیدھا سیدھا مطلب ہے اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں یا اس کی عبادت میں کسی اور کو حصے دار بنانا، اور قرآن کے مطابق یہ وہ واحد گناہ ہے جسے اللہ توبہ کے بغیر معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کا انجام کیا ہے، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل واضح ہے، جو توحید پر مرا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شرک کی حالت میں مرا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی پرانے وقتوں کی بات، لات، عزا، منات، یہ سب تو ختم ہو گئے، لیکن کیا اس کہانی میں ہمارے آج کے دور کے لیے بھی کوئی پیغام ہے؟ بالکل ہے۔ دیکھیں، آج شاید پتھر کے بت نہ ہوں، لیکن شرک کی نئی شکلیں تو ہو سکتی ہے نا؟ جیسے کہ شخصیت پرستی، یعنی کسی انسان کو اتنا بڑا مان لینا کہ اس کی ہر بات کو حرف آخر سمجھنا، یا پھر اپنی ساری امیدیں اور اپنا سارا ڈر اللہ کے بجائے کسی انسان، نوکری یا پیسے سے لگا لینا، یہ بھی تو شرک کی ہی ایک شکل ہے۔ اور یہ جو بت شکن یعنی بت توڑنے کی روایت ہے نا، یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی تک مسلم حکمرانوں نے ہمیشہ توحید کے پیغام کو بلند رکھا۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، ہمارے زمانے کے وہ کون سے بت ہیں جو نظر نہیں آتے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی شخصیات ہیں، یا کون سے خیالات ہیں جنہیں ہم نے انجانے میں خدا کا درجہ دے رکھا ہے اور جو ہمیں ہمارے اصل خالق سے دور کر رہے ہیں؟